موضوع الدرس في صفة الجنة سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاري الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كزيز من الزحام. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ ان عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا اور خطبے کے دوران میں یہ ارشاد فرمایا کہ لقد ذکر لنا، ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کی دو جانب میں جو چوکھٹ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے مسیرت 40 سنتاً 40 سال بندہ چلتا رہے تو وہ فاصلہ طے ہوگا. لیکن اتنے بڑے دروازے ہونے کے باوجود ولیاتین علیہ یوم، ایک دن ایسا بھی آئے گا وہو کزیز من الزحام، وہ تنگ پڑ جائے گا زحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے. یعنی اتنا بڑا دروازہ ہے لیکن اتنے اہل جنت ہوں گے کہ بھیڑ ہو جائے گی تو وہ گویا کہ تنگ نظر آئے گا. وفي المسند عن نكيم بن معاوية عن النبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، انہوں نے بھی اسی طرح روایت فرمائی ہے. وقال عبد بن حمید حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لحية قال حدثنا دراج بن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بین مصراعین فی الجنت مسیرۃ 40 سنۃ، کہ دو دروازوں کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 40 سال کی مسافت پر ہے. وقوله تبارک وتعالی قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یاد رکھو کہ اتنے بڑے فاصلے جو ہوتے ہیں کہ دروازہ اتنا چوڑا ہوگا تو الحمدللہ جن کو اللہ نے کلمہ نصیب کیا، ایمان نصیب کیا، اللہ کے قرآن پہ حضور پاک پر ایمان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بس اللہ نے کہہ دیا، حضور نے فرما دیا، ٹھیک ہے. لیکن جو منکر ہوتے ہیں، دشمنان اسلام ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان چیزوں کو ایک بہانہ بناتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا دروازہ ہو، کہ کیسے ہو. اور جو لوگ بیچارے تھوڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے دماغوں میں شبہ ڈال دیتے ہیں یار اتنا بڑا دروازہ کہ 40 سال بندہ چلتا رہے. تو جب دروازہ اتنا بڑا ہوگا تو جنت کتنی بڑی ہوگی. تو یہ شبہ ڈالتے ہیں دماغوں میں. ہمیشہ ایک میری بات کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ جتنے باطل فرقے ہیں دنیا میں، چاہے وہ اسلام کا نام لے کر ہیں یا بے دین فرقے، ان کے پاس حقیقی دلائل، حجج، براہین نہیں ہوتے. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ دماغوں میں شبہ ڈال دو، وہم ڈال دو، وسوسہ ڈال دو اور عقلی دلائل سے ایک بات کو قائم کرو. بس جب بندے کے دماغ میں شبہ آ گیا بس بندہ متزلزل ہو گیا، ایمان خراب ہو گیا. ان کا کام ہی یہ ہوتا.
کہ بس ایک شبہ ہے، شبہات ڈال دیے. لیکن یاد رکھیں کہ اصولی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو اللہ کا فرمان ہے کہ جنت ارضها کارض السماء والارض، کہ ایک جنت کا عرض جو ہے، طول نا، ہر چیز کا ایک طول ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے. عرض ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، طول بڑا ہوتا ہے. تو یہ قرآن میں ہے کہ جنت کا عرض اتنا ہوگا کہ جتنے اللہ نے آسمان بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، اگر بفرض محال ان کو بچھا دیا جائے تو یہ ایک جنت کا عرض بنے گا. تو جب عرض اتنا بڑا ہوگا تو دروازہ اتنا بڑا ہونا کیا مشکل ہے بھائی. ایک اور پھر یہ ایک جنت ہے، اور اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں ہیں. اسی طرح قرآن میں آپ نے دیکھا کہیں جنت عدن کا ذکر آتا ہے، کہیں جنت الفردوس کا کہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہیں جنت النعیم کا ذکر آتا ہے. تو اللہ کے ہاں ان للہ جنان، کئی جنتیں. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بھئی زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین سے مشتری زحل عطارد کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو کوئی تصور کر سکتا ہے؟ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ شمال اور جنوب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ پوری دنیا میں اللہ نے جو سمندر بنائے ہیں، یعنی جہاں نمکین پانی ہے، بحیرہ عرب ہے، بحر الکاہل ہے، اٹلانٹک سی ہے، اور بحیرہ ہند ہے، بڑے بڑے سمندر، ان کا طول عرض کیا ہے؟ تو اگر تم یہ نہیں گن سکتے، جان سکتے ہو، تو پھر اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان کا فاصلہ تم ہمیں بتا دو تو ہم جنت کا فاصلہ تمہیں سمجھا دیتے ہیں. تو یہ تو مخلوق تمہارے سامنے ہے، تم ان کا فاصلہ نہیں جانتے ہو. اب دیکھیں کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ جو حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 500 سال. 7 آسمان کا کیا معنی؟ 3500 سال بندہ چلتا رہے تو 7ویں آسمان پہ پہنچے. لیکن جبریل علیہ السلام کتنی جلدی آتے تھے؟ حضور نے فرمایا یوں سمجھو کہ ایک قدم رکھا دوسرا آسمان پہ. روایات بنو اسرائیل میں یہ آتا ہے کہ ایک پیغمبر نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کتنی دیر میں تم آسمان سے نیچے آ جاتے؟ انہوں نے کہا جی بس یوں اندازہ لگا لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یوسف کو حفاظت کرو، چوٹ نہ لگے. تو یوسف علیہ السلام کنویں کی منڈیر سے پانی تک بعد میں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا. تو اب اس کے فیصلے کون فیصلے کرے گا؟ براق جو سواری لائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس پہ حضور پاک معراج پہ گئے، اچھا یہ جنت کی سواری ہے، جنت کی براق ہے، اس پہ ہر پیغمبر نے سواری کی ہے، اکیلے حضور پاک نے نہیں کی. یاد رکھو ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں اللہ نے اس کو بھی اس کی سواری نصیب فرمائی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب براق شوخی کرنے لگا تو اس نے کہا، براق کان میں کہا، پتہ ہے تمہیں آپ سے پہلے تم سے اتنی بڑی شان والا کبھی سوار نہیں ہوا. آج تو تمہارا سوار محمد مصطفیٰ، براق پانی پانی ہو گئی. اس کے بعد حضور بیٹھے. اب اس کی رفتار کا اندازہ فرمائے. حضور فرماتے ہیں مدہ بصرہا
کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا. اتنا تیز رفتار جانور. تم نے اتنا تیز رفتار کبھی ہوائی جہاز بھی نہیں بنا سکے. کنکارڈ بڑا تیز ہے, آواز سے تیز رفتار ہے, لیکن وہ براق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اچھا پھر تمہارے ہوائی جہاز تو اتنا شور کرتے ہیں کہ وہ کنکڑ جو ہے نا وہ عام ایئرپورٹ پہ اتر ہی نہیں سکتا, نا ساتھ والی بلڈنگیں گر جاتی ہیں. وہ تو ایسا آرام دہ جانور ہے, پتہ ہی نہیں لگا کسی کو, نہ اڑنے کی اس کی آواز ہے نہ جانے کی آواز ہے. حضور کو لیا اور اس وقت, اور یہ بھی یاد رکھیں حدیث میں ہے کہ حضور کے ساتھ جبریل سوار ہوئے ہیں. حضور آگے ہیں, جبریل پیچھے بیٹھے. پھر وہ براق جو ہے وہ بیت المقدس میں پہنچا ہے, اور فاشار الی الصخرۃ, حضرت جبریل نے پتھر کو ایسے اشارہ جو کیا نا اس میں سوراخ ہو گیا. وہاں جا کے براق کو باندھ دیا اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے. تو یہ وہم ہوتے ہیں, توہمات ہوتے ہیں, اور یہ جہالت ہوتی ہے. اچھا یہ سورج جو آپ کو نظر آتا ہے نا یہاں سے ایک گول سا بس ایسا ایک ٹکڑا سا ہے, یہ تمہاری جتنی زمین ہے نا اس سے 16 گنا بڑا ہے. تمہاری جتنا زمین ہے, مثلا مقصد ہے کہ اگر 1 مربع میل ہم لگا لیں مثال ہے, تو وہ 16 مربع میل یعنی اس سے 16 گنا بڑا ہے. تو اتنا عظیم قرآ جو زمین سے بھی 16 گنا بڑا ہے, اللہ نے معلق کر دیا آسمان و زمین کے درمیان میں, تو اس کے آگے اتنی بڑی جنت بنانا کیا مشکل ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل فرقے کے پاس دلیل نہیں ہوتی. وہ زیادہ سے زیادہ شبہ ڈال دیں گے, دیکھو جی جنت ہے کہاں ہے, اور جی خدا ہے کہاں ہے, نہ ہم نے خدا دیکھا نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی, مولویوں نے ہمیں بڑھا رکھا ہے, ڈرا رکھا ہے. تو یہ جہالت ہے. اور تمہارے اندر جو تمہاری روح ہے تم نے تو اس کو کبھی نہیں دیکھا. تمہارے اندر جو اللہ نے سارا نظام رکھا ہے, کہیں دل ہے, کہیں گردہ ہے, کہیں پھیپھڑے ہیں, کہیں جناب تمہارے مثانہ ہے, کہیں معدہ ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں آنتے ہیں, یہ سارا نظام تم نے تو نہیں دیکھا, اپنا اندر ہے. اچھا کوئی کانٹ چھانٹی اور ڈاکٹر دیکھے گا, تم نے کیا دیکھنا ہے. یہ تمہیں ایکس رے نکال کے دکھائیں گے, وہ بھی سمجھ آئے یا نہ آئے. تمہیں تو اپنی چیزوں کا پتہ نہیں اور اعتراض خدا پہ کرتے ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل لوگوں کے فرقوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. ان کے پاس کوئی دلیل شلیل نہیں ہوتی, وہ تو تیر تکے چلاتے ہیں. وہ دیکھو جی مسلمان بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے ہیں, ہم ہندو کرتے ہیں, تو کیا ہو گیا. اچھا ایک عام آدمی پریشان ہو جائے, کہتے بات تو ٹھیک ہے یار, ہم بھی تو کرتے ہیں نا کعبہ شریف کو. کعبہ شریف تو پتھر ہے, لیکن فرق یاد ہے. اگر ہم کعبہ شریف کے اس مکان کو, اس پتھر کو سجدہ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تو کبھی سجدہ نہ کرتے نا. اگر سجدہ اسی پتھر کو لازمی ہے, تو جب ہم اوپر جائیں ہوائی جہاز میں تو پھر لٹک کر نماز پڑھتے ہیں. ہم کعبہ تو نیچے رہ گیا. تو معلوم ہوا کہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, ہم تو اس کے حکم جہت کو سجدہ کر رہے ہیں کہ وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا بیت المقدس نماز پڑھو, ہم ادھر پڑھتے رہے. حکم دیا اب ادھر آ جاؤ, ہم ادھر پڑھتے رہے. تو اگر پتھروں کے پجاری ہوتے تو ہم اس کو کیوں چھوڑ دیتے, اس کو کیوں چھوڑ دیتے. اچھا اگر پتھر کے ہم پجاری ہوتے تو بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے تو اذان نہ دیتا نا. تم اپنے دیوی دیوتا کے اوپر چڑھ جاؤ گے. یہ بلا وجہ کے شبہات ہوتے ہیں,
اور توہمات ہوتے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان قرآن سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، ان کے دماغوں میں ایک کیڑا بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، دیکھو نا اب 2 سال ہو گیا میری نوکری نہیں لگتی، میں روز کعبہ شریف میں بھی آتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، طواف بھی کرتا ہوں، اور یار ہماری دعا تو خدا سنتا ہی نہیں نا، بس کافر ہو گیا۔ اور یار ہم غریبوں کی خدا بھی نہیں سنتا، اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ بس کفر آ گیا۔ وہ خدا تو شیطان کی بھی سنتا ہے، ابلیس کی بھی سنتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی بھی سنتا ہے، لیکن تمہارے ماتحت تو نہیں نا کہ جو تم مانگو تمہیں 2 منٹ کے اندر وہ حاضر کر دے۔ وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی۔ تم جس محکمے میں ملازم ہو، ایک افسر تمہیں 2 سال 10 سال رگڑتا ہے، ترقی نہیں دیتا ہے کہ وہ بندہ ہے۔ ڈیوٹی بھی کر رہے ہو، شکایت بھی تمہاری کوئی نہیں، تمہاری رپورٹ بھی درست ہے، تمہارا کیریئر بھی ٹھیک ہے، اور انہیں بھی رگڑنی ترقی مل رہی، اور جو ترقی کا مستحق نہیں وہ اپنا داؤ لگا لیتا ہے۔ وہ تو ملک الاملاک ہے، اس کی مرضی ہے کہ اس کا نبی 40 سال رو رہا ہے اور بیٹا نہیں ملا تھا، اس کی مرضی۔ اس لیے ہمیں اس کے حکم پہ راضی کہ ہم نے دعا مانگی نہیں ملی، کوئی حکمت ہے، مل گئی کوئی حکمت ہے، ہمارا رزق اللہ نے کھول دیا حکمت ہے، تنگ کر دیا حکمت ہے۔ اور کبھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً منہ سے بات نکلتی ہے منظور ہو جاتی ہے، کبھی سالہ سال نہیں ہوتی۔ اور ایک اللہ والوں نے تو ایک اور عجیب بات لکھی ہے، یہ اولیاء اللہ کا قول ہے، یاد رکھو، حدیث نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انین المذنبین جو ہے نا، کہ جب گناہگار اللہ کے آگے روتا ہے نا، فریاد کرتا ہے، روتا ہے، آہیں بھرتا ہے، وہ تمہاری تسبیح پڑھنے سے اس کو زیادہ بہتر ہے کہ میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی کافی عرصہ ایک مشکل میں پھنس گئے، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ان کے کسی دوست نے یا کسی اور اللہ والے نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیری حکمت ہے، آمنا باللہ، تو جو چاہے کرے، یفعل ما یشاء، تیرا بندہ ہے، رات دن تیرے دروازے پہ ہے، لیکن دعائیں اس کی منظور نہیں ہو رہی ہیں۔ تو رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کسی کے ذریعے کہلاتے ہیں کہ میرے معاملے میں دخل نہ دو، کبھی کبھی مجھے کسی کا رونا اچھا لگتا ہے، میں کہتا ہوں روتا رہے، میرے معاملات ہیں، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کائنات میں تصرف کروں۔ اچھا، پھر یہ شبہ کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی جنت یار، اتنا بڑا دروازہ، تو اس کو شاید بنانے میں پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ مستری لگے ہوں گے، کتنے لاکھ مزدوروں نے کام کیا ہوگا، پتہ نہیں وہ سیمنٹ کہاں سے آیا ہوگا، اور چونا کہاں سے آیا ہوگا، اور لوہا کہاں سے آیا ہوگا، کون کون سی سٹیل ملیں اللہ نے بک کرائی ہوں گی۔ اسی لیے ان بیچاروں بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں جانتے کہ وہاں کسی چیز کا کون فائدہ ہو جا، بس ہو گیا، وہاں یہ سامان نہیں اکٹھا کرنا حضرت، وہاں مستری نہیں بلانے، آرکیٹیکٹ نہیں بلانے، وہاں تو حکم دینا ہے کہ ہو جا، ہو گیا، حکم دینا ہے کہ ساری مر جاؤ، بس مر گیا، حکم دینا ہے زندہ ہو گئے کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے، وہاں تو حکم ہے، وہاں کوئی مٹیریل تو نہیں اکٹھا کرنا کہ بڑا دیر لگے گی اتنا بڑی جنت بنانے میں اور بڑا خرچہ آئے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ یاد رکھیں قرآن کہتا ہے قیامت والے دن تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو گئے، اور جس کی تولیں گر گئیں وہ ناکام ہو گئے۔ تو بندے حیران ہوتے تھے کہ وزن اعمال کیسے ہوگا، اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں اعمال کے بجائے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، ایک میں نیکیاں ہوں گی ایک میں برائیاں ہوں گی، ان کو تولا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج دیکھ لو، آج ہواؤں کا وزن ہے کہ گاڑی میں جناب وہ چیک کر کے میٹر سے بتاتا ہے کہ یار تمہارا 30 پاؤنڈ ہونا چاہیے تھا، یہ تو 50 پاؤنڈ ٹائر پھٹ جائے گا، یا 20 پاؤنڈ ہے کم ہے، اس میں 10 پاؤنڈ اور بھرو۔ ہوا کا وزن ہے، تمہارے بخار کا وزن ہے کہ 37 ہے کہ 38 ہے۔ پہلے تو منہ میں جناب تھرمامیٹر لگتے تھے، اب تو صرف یہاں ایک پٹی لگا دیتی ہیں، بات کرتا ہوں۔ اب تو وہ تھرمامیٹر رکھنے کی بھی ضرورت نہ رہی، اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بس تم ایسے انگلی کے ساتھ ٹچ کرو اسی وقت تمہارا درجہ حرارت بھی آ جائے گا، بلڈ پریشر بھی آ جائے گا، کولیسٹرول بھی آ جائے گا، فیٹ بھی آ جائے گی، وزن بھی آ جائے گا۔ تم نیچے کھڑے ہو صرف انگلی رکھیے۔ تو اگر انسان ایسی چیزیں بنانے پہ قادر ہیں تو پھر انسانوں کے بنانے والا قادر کیوں نہیں، وہ جو چاہے بنا دے۔ یاد رکھو اس لیے اب آپ دیکھیں گے اب میکرو فلم کا زمانہ آ گیا ہے، ہماری 30 جلدوں کی کتابیں جو ہے نا اتنی سی میکرو فلم ہے، ایک چھوٹی سی فلم جیب میں ڈال لو، جب چاہو پروجیکٹر پہ لگا کے جو کتاب دیکھ رہی ہے وہی صفحہ کھول کے پڑھ لو۔ 30 جلد کتاب جیب میں ڈالی ہوئی ہے۔ پہلے ہم 4 مولوی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، ابھی یعنی وہ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دوستوں کو دینے کے لیے جتنی میرے البم تھے نا تقریباً 8 البم، اگر ہر ایک میں چلو اوسطاً 20 کیسٹ بھی لگا لیں تو 8 میں آ جائیں گے 160 کیسٹ، 160 گھنٹہ، یعنی 160 گھنٹے کی تقریریں، اور اس کے بعد پھر پچھلے حج کی 40 تقریریں، یعنی 40 گھنٹہ، وہ 200 گھنٹہ ایک اتنی سی کسی ڈی میں۔ اچھا، میں ایک دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا، اس کو میں نے یعنی بڑا خوش ہو کے بتایا کہ یار وہ CD بن گئی ہے، کبھی آنا تمہیں بھی دوں گا میں۔ تو میں نے کہا اتنا سا CD ہے، وہ ساری تقریر اس نے اسی وقت اپنا وہ موٹر کا دروازہ کھولا، ایک چھوٹی سی اتنے بالکل اتنے، انہوں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی ساری تقریریں اس میں، ابھی بیٹھو مجھ سے، اور اس نے گاڑی میں لگائی تقریریں شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جناب اس میں آپ کی 500 تقریر میں نے فیڈ کی ہوئی ہے، اتنی اعلیٰ، اتنا موٹر میں لگا دیتی ہیں، جہاں یہ سگریٹ لیٹر لگاتے ہیں اس کو نکال لیا، اس کو لگا دیا۔ اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ ہمارے نام اعمال کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی باطل شبہ ڈالے گھبرایا نہ کرو، علماء سے رجوع کرو، اہل علم سے رجوع کرو، چونکہ ایک دفعہ کیڑا پڑ گیا نا پھر ایمان سے نکل جاؤ گے۔ دعائیں منظور ہوں اس کی مرضی نہ ہوں، اللہ نے بتلا دیا ہے کہ میرے بندے تیری دعا خالی نہیں جاتی، تو جب مانگتا ہے جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں، یا کسی بلا کو دفع کر دیتا ہوں، یا تیری دعا کو رکھ دیتا ہوں، اس کا بدلہ تمہیں قیامت میں دوں گا۔ تو دعا تو خالی نہ گئی۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن اہل جنت جنت میں جائیں گے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم
ای طابت اعمالکم واقوالکم وطاب سعیکم وطاب جزاؤکم. اللہ کے فرشتے کہیں گے اے ایمان والو، اے جنتیو، تمہارے عمل بھی قبول، تمہارے اقوال بھی قبول، تمہاری محنت بھی قبول اور پسندیدہ. تابا توبا پسندیدہ، وطاب جزاؤکم، اور آج بدلہ بھی تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ پسندیدہ مل رہا ہے. کما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینادی بین المسلمین فی بعض الغزوات ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمۃ وفی روایت مؤمنۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے حکم دیا کسی غزوے کے اندر، جب جنگ کا موقع تھا، آپ نے حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ اللہ يدخلها، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر مسلمان، ایمان والا مومن داخل ہوگا. اب فرشتے کہیں گے فادخلوها خالدین ماکثین فیہا ابدا لا یبغون عنہا حولا. اب فرشتے کہیں گے کہ جنت والو جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ دخول بھی مؤبد ہے، ہمیشہ جنت میں رہو گے اور اللہ بھی نہیں نکالیں گے. لیکن ایک گمان ہوتا تھا کہ کبھی آدمی محل میں رہتے رہتے بھی دل بھر جاتا کہ یار باہر چلو. اب رات دن 2 سال ہو گئے ایک محل میں رہتے رہتے، چلو باہر نکلتے ہیں، سیر پہ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا نانا لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت اتنی سجی سمری نعمتوں والی ہوگی کہ اہل جنت اس میں ایسے خوش اور مگن ہو جائیں گے کہ کبھی وہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کریں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. لا يبغون عنها حولا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. یاد رکھو مومن دنیا میں بھی حمد و ثنا کرتا ہے، ہر وقت اللہ کا حمد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر کھانا کھاتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، پانی پیتا ہے الحمدللہ الذی یسقانا، کپڑا پہنتا ہے الحمدللہ الذی کسانا، اور کوئی نعمت ملتی ہے کہتے ہیں الحمدللہ، حتیٰ کہ حمام سے باہر آتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. الحمدللہ جب دنیا میں شکر تھا تو قیامت میں بھی جب مومن جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر کریں گے، کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعده. کہیں گے اللہ تبارک و تعالی آینو فی الجنت ذالک الثواب الوافر والعطاء العظیم والنعیم المقیم والملک الکبیر یقولون عند ذالک. اب مومن جب جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں جا کے دیکھیں گے اتنا بڑا ثواب، اللہ کی اتنی بڑی عطا، اتنی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، اتنا بڑا ملک، تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا. اب مومن کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ الحمدللہ اس ذات کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وہ وعدہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ اگر مومن بنو گے تو جنت ملے گی، شہید بنو گے تو جنت ملے گی، صدیق بنو گے تو جنت ملے گی، مسلم بنو گے تو جنت ملے گی، مومن بنو گے تو جنت ملے گی. آج اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے. جیسے کہیں گے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، یا اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے وعدہ فرمایا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد. اور ہمارا ایمان ہے آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتے، آپ وعدہ خلافی سے پاک، آپ ہر صفت نقصان سے پاک ہیں. اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے مومن کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں ہدایت کی، جس نے ہمیں یہ مقام دکھایا، جنت میں پہنچایا. اگر ہدایت نہ فرماتے تو ہم کبھی نہ پہنچ سکتے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ کے رسول آئے سچی بات لے کر. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور کہیں گے شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سے ہر غم مٹا دیا. ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب گناہ معاف کرنے والا ہے، محنت قبول کرنے والا ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے اپنی رحمت سے ہمیں اس جنت میں اتارا ہے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جس میں ہمیں اب نہ کوئی مشقت ہوگی، نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی آواز ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے مومن ایسے داخل ہوگا جیسے معلوم ہوتا ہے اس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. یعنی اللہ ایسی ہدایت کر دیں گے اس کو خود پتا ہوگا کہ میرا ڈرائنگ روم کہاں ہے اور بیڈ روم کہاں ہے اور ڈائننگ روم کہاں ہے، لان کہاں ہے اور جناب سیر کرنے کی جگہ کہاں ہے اور سونے کی جگہ کہاں. ایسے جائے گا جیسے ہمیشہ دیدی گھر میں رہتا ہو. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ہدایت کر دی، اللہ نے دنیا میں بھی ہدایت کر دی، جنت کا رستہ دکھلا دیا. جب جنت میں پہنچا دیا تو اندر کے بھی سارے رستے دکھلا دیے. اس لیے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. قال ابو صالح وقتادہ والسدی وابن زید اهل الجنہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اور ہمیں اجازت دے دی کہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں جنت میں رہیں. یاد رکھو وارث بنانے کا کیا مطلب، یہاں بھی لفظ ہے اورثنا کہ ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. اور دوسری جگہ پر بھی آتا ہے اولا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس الاعلی. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے وارث بنایا جنت کا، اور یہ وارث بنیں گے اس جنت کے جو جنت الفردوس ہے، ساتواں آسمان جس کی زمین ہے اور اللہ کا عرش جو ہے جس کی چھت مبارک ہے. تو وارث کا کیا معنی یاد رکھو کہ اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا. اس کے اندر دو قول ہیں علماء. ایک قول یہ ہے کہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، کہ جو چیز وراثت میں ملے اس میں محنت نہیں ہوتی نا جی. باپ ساری زندگی کماتا رہا بناتا رہا کماتا رہا بناتا رہا، گرمی میں سردی میں مرتا رہا، اور جس دن مرا جائیداد بیٹوں کو بغیر محنت کے مل گئی. انہوں نے تو کبھی کاغذ بھی نہیں توڑ پھاڑا تھا، انہوں نے تو کبھی کوئی تنکا بھی نہیں توڑا. گھر بیٹھے جناب وارث بن گئے. باپ مر گیا 10 مربع زمین چھوڑ گیا، ایک مربع گھر بیٹھے مل گیا. تو یہ معنی یہ ہے کہ ہمارے عمل تو کچھ نہیں. جب اللہ نے ہمیں جنت دی تو گویا یہ بھی وارث بنا کے جیسے مال میراث بغیر محنت کے ملتا ہے، اللہ نے جنت بھی بغیر محنت کے دے دی. ورنہ ہم ساری زندگی بھی نیکی کریں تو ہم تو ایک جنت کے ایک دن کے بھی حقدار نہیں. تو اللہ نے ساری جنت مانا ہے کہ جیسے مال میراث میں بغیر محنت کے ملتا، جنت بھی بغیر محنت کے. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا قول علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، مومن بھی ہے کافر بھی ہے، تو مومن جو ہے اس کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے، اور کافر جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. اب کافر جب جہنم میں گیا تو اس کی جنت والا جو ٹھکانہ تھا اس کا وارث مومن بن گیا.
کیوں؟ وہ تو آیا ہی نہیں نا ادھر، وہ تو جہنم میں مارا گیا، تو ادھر جو اس کی جگہ خالی تھی وہ مسلمان کو مل گئی، تو گویا مسلمان اس کا وارث بنا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں وارث بنایا اس زمین کا۔ دو باتیں ہیں، اور بعض علماء نے ایک تیسری بات بھی کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے ابا کو پیدا کیا، حضرت آدم، بی بی حوا، ان کو اللہ نے کہاں ٹھہرایا؟ جنت میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ تو اب جب ہم جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں، تو گویا ہمیں وہ باپ والی جگہ میراث میں مل گئی نا، جنت میں تو ہمارے ابا کا مقام تھا نا، تو ابے کی جگہ جب اولاد کو ملی تو گویا کہ ہمیں وہ میراث میں مل گئی۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ میراث کا یہ معنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، علماء نے فرمایا اس بات کا خیال رکھا کرو کہ باپ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن اولاد کے اعمال سے تنگ آتا ہے تو کہتے جاؤ یار تم تو میری اولاد ہی نہیں ہو، نطفہ حرام ہو جاؤ، میں نے آگ کر دیا ہے۔ تم بھی اگر آدم علیہ السلام اور انبیاء کے نقش قدم پہ نہ چلے تو کہیں تم بھی حرامی اولاد نہ بن جاؤ، پھر جہنم میں جانا پڑے۔ تو حلالی اولاد بننی ہے تو پھر ان کے حکم پہ چلو، ان کی فرما برداری پہ چلو اور ان کا رستہ اختیار کرو۔ اس لیے فرمایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ کیا بہتر اجرت ہے عمل کرنے والوں کے لیے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور یہی ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے کہ میری زمینوں کے وارث کون بنیں گے؟ جو میرے عباد صالحین ہوں گے۔ وَلِهَذَا قَالُوا نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ أَيْ أَيْنَ شِئْنَا حَلَلْنَا فَنِعْمَ الْأَجْرُ أَجْرُنَا عَلَىٰ عَمَلِنَا۔ اب کہیں گے مولا تیرا کتنا شکر ہے کہ أَيْنَ شِئْنَا، جہاں چاہیں حللنا رہیں اتریں، کیا اچھا اجر ملا ہے ہم۔ وفي الصحيحين من حديث الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك۔ حضور پاک نے معراج والی رات یہ بیان فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، اس کے کنارے جو تھے وہ موتیوں کے تھے اور مٹی جو تھی وہ مشک تھی مٹی کے بجائے۔ وقال عبد بن حمید حدثنا روح بن بادہ قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن النبي سيدنا رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن الصائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص فقال رسول اللہ صدقہ۔ اس حدیث میں آتا ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے ابن سعید سے پوچھا کہ جنت کی مٹی کیا ہوگی؟ اس نے کہا وہ سفید رنگ کی زمین ہوگی اور مسکن خالص خالص الکستوری ہوگی، مشک ہوگی۔ وقال رسول اللہ صدقہ، نے سچ کہا۔ وقد رواہ مسلم حدیث بھی سبد النبی نظر نبی سیدنا رضی اللہ عنہ بھی، ورواہ مسلم ایضا نبی بکر نبی شیبۃ النبی اسامہ عن الجریری النبی نظرۃ النبی سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ابن سعید سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت میں یوں آتا ہے کہ ابن سعید نے پوچھا ان تربت الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل بن اسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا قال سيقوا حتى انتہوا الى باب من ابواب الجنت۔ مومنوں کو عزت سے لے کے جب جائیں گے اور جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے فوجدوا عندها شجرة، وہاں ایک درخت ہوگا یخرج من تحت ساق عینان، اس کے جو شاخیں ہیں اس کے نیچے سے جو چشمے نکل رہے ہوں گے۔ فعمدوا الى احداهما، پر ایک میں جائیں گے فتطہروا، وہاں غسل کریں گے۔ فجرت علیہم نظرۃ النعیم، پھر ان کے چہرے پہ رونق آ جائے گی۔
فلم تغیر ابشارہم بعدھا ابدا، اور اس کے بعد پھر ان کے چہرہ، ان کا چمڑا، ان کی جلد میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ولم تشعث شعرہم، ان کے بعد کبھی ان کے بال گندے نہیں ہوں گے. بعدا کلما کانما دہنوا بالدہان ثم عمدوا الی الاخری، اس کے بعد دوسرے چشمے کی طرف جائیں گے. کانما امروا بها، گویا اللہ کا حکم ہے. فشربوا منها فاذهبت ما كان في بطونهم من اذى او قذى وتركتهم الملائکۃ على باب الجنہ. اس پانی کے پینے کی برکت یہ ہوگی کہ ان کے پیٹ کے اندر جو چیزیں تھیں، جو اذى تھی، جو برائی تھی، جو خراب چیزیں، سب کی سب ختم ہو جائیں گی. اب جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو آگے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین. بہرحال ایک لڑکے نے اپنے باپ کی دوسری بیوی سے زنا کیا، نعوذ باللہ. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. باپ نے طلاق دے دی، پھر پہلے ایک دی، اس کے بعد پھر 3 طلاق دے دی، پھر اب اس کو گھر لے آئے. انا للہ و انا. بس کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ نہ غیرت ہے نہ ایمان ہے. یعنی وہ عورت جو بیوی ہے اس سے اس کا بیٹا زنا کرتا ہے، پھر بھی وہ گھر میں رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما. یہ وقت بھی عادت تھا نا جی، حضور نے فرمایا تھا کہ تم ہر وہ عمل کرو گے جو بنو اسرائیل نے کیا. ہم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں نا، جو جو انہوں نے منہ کالا کیا تم نے بھی کر. حتیٰ کہ اگر انہوں نے ماں سے زنا کیا ہے تو آج ہو رہا ہے. بھئی دوسری عورت ہو یا پہلی ہو، تمہاری تو ماں ہے نا بدبخت. جب خاوند نے، باپ نے شادی کر لی، تمہاری کیا بن گئی؟ ماں بن گئی. ایک آدمی ہے، اس کی 4 بیوی ہیں، تو اولاد کے لیے تو 4 مائیں ہیں. اچھا بیٹا اتنا بے غیرت ہے، ماں سے زنا کرے، اور پھر باپ بھی کتنا بڑا بے غیرت ہے، طلاق بھی دے دی، پھر 3 طلاقیں بھی دے دی، پھر بھی گھر لے آیا. بہرحال وہ حرام ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ ایسے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو تعزیراً وہ سزا دی جاتی ہے جو حد سے بھی گزر جائے. کہتے ہیں جی کہ میرے بیوی کے ساتھ جھگڑا تھا، وہ حمل کے دوران میں تھی، بچہ اس نے خود ضائع کر دیا. میں نے اس کو ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق کہہ دی ہے. اب ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں. حنفی مسلک میں تو میرا بھائی کوئی راستہ نہیں، ان کے نزدیک تو 3 طلاقیں تھی. حمل میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن ہو تو جاتی ہے نا. جیسے کسی کو وضو کر کے گولی مارو یا بغیر وضو کے گولی مارو، گولی تو لگے گی نا. وہ تو یہ نہیں پوچھے گی کہ جناب آپ نے پسٹل وضو کر کے چلایا تھا یا بغیر وضو کے چلایا. گولی تو لگے گی، لیکن سنت کا مخالف ہے. حضور نے فرمایا عورت حیض میں ہے طلاق نہ دو، عورت حمل میں ہے طلاق نہ دو. اسلام چاہتا ہے طلاق نہ ہو، تمہارا اتفاق ہو. بھئی دن گزرتے سلو ہو جائے گی، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سلو کر دیں گے، طلاق نہ ہو. چونکہ طلاق اللہ کو پسند نہیں نا. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اچھا پھر یہ بھی حکم ہے کہ سنت یہ ہے کہ جس حیض کے بعد عورت پاک ہو جائے، اگر اس میں میاں بیوی ملے ہو پھر بھی طلاق نہ دو. پتہ ہے حمل ٹھہر گیا ہو، پھر آئندہ حیض کا انتظار کرو.
اس کے بعد جب طہر آئے اس میں ملو نہیں اور طلاق دو، مانا یہ اتنی لمبی مدت ہو جائے، سلو ہو جائے، کسی نہ کسی طرح ان کی سلو ہو جائے، اتفاق ہو جائے، پھر بھی حکم ہے ایک طلاق دو تاکہ آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو تو رجوع تو کر لینا شریف آدمی۔ اگر اس کے بعد بھی ہے تو چلو 2 طلاق دے دو تاکہ پھر بھی رجوع ممکن ہے، لیکن جب 3 پہ چلے جاؤ تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اب وہ عورت پہلے خامند پہ حلال نہیں ہو سکتی جبکہ وہ دوسری جگہ شادی کرے اور وہ آدمی بھی کرائے کا سانڈ نہ ہو، وہ اپنے منشے سے شادی کرے، اگر وہ طلاق دے اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ پیسے طے کرو گے جی 1000 ریال بھی لے لو اور رات میری بیوی کے ساتھ نکاح کر کے رات مزے بھی کر لو، صبح چھوڑ دینا، یہ تو لعنت بھیجی ہے حضور نے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ بہرحال جی حنفی مسلک میں تو میرا بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی دوسرے علماء سے جا کے فتویٰ لیں، پھر تمہارا مقدر، تمہاری قسمت، اگر کوئی علماء فتویٰ دیں تو پھر ان کے فتوے پہ تم عمل کرو۔ ہم برما سے آئے ہیں، بعض لوگ سلفی کہتے ہیں، بعض حنفی کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سلفی مانا جو لوگ پہلے گزرے، صحابہ ہمارے سلف ہیں، تابعین سلف ہیں، ائمہ سلف ہیں، کوئی بات، کوئی سلفی کہے، محمدی کہے، حنفی کہے، سب ایک، کوئی جھگڑا نہیں، یہ تمہارے دماغ میں خلل ہے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو فروعی مسئلہ، ایک نے آمین زور سے کہہ دی، ایک نے ایسا کہہ دی، آمین تو دونوں نے کہی ہے۔ ایک آدمی ظہر سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، ایک آدمی کٹھی 4 رکعتیں پڑھ رہے، صرف 4 رکعتیں دونوں نے پڑھی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑا ہو کے 1 رکعت پڑھ کے دعائے قنوت پڑھتا ہے، ایک آدمی ایک سلام میں 3 رکعتیں ملاتا ہے، دعائے قنوت پڑھتا ہے، دعا قنوت بھی دونوں نے پڑھی، 3 رکعتیں بھی دونوں نے پڑھی، ایک نے فاصلہ کیا ایک نے فاصلہ نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جھگڑے آپ کے دماغوں میں ہیں اصل میں، یا یہ جھگڑے ان لوگوں میں ہوتے ہیں جن کا علم محدود ہوتا ہے، وہ ضد میں آ جاتے ہیں کہ بس جس پہ میں ہوں یہ طریقہ صحیح، باقی سب باطل، نماز نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ جہالت، جاہل عالم آدمی کبھی ایسی بات نہیں کہتا، عالم لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کہتے۔ تو اس لیے میرا بھائی، آپ برما سے آئے ہیں، آپ بنگلہ سے آئے ہیں، مت گھبراؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم علم حاصل کرو، دین حاصل کرو، کتابیں پڑھو، دلائل دیکھو، پھر تمہاری آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی کہ دلائل کبھی کس کے پاس۔ نمازیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے خیال کرو یا نہ کرو، جب نمازی بیٹھا ہوا ہے وہ تو ایک زندہ لاش ہے، تمہارے خیال کرنے سے کیا ہوگا؟ آگے گزرنا منع، اگر گزرنا پڑے مجبوراً تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرو۔ مقتدی سورت فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، اگر شافعی ہے پڑھا کرے، حنفی ہے نہ پڑھے، امام پڑھے، پڑھنا کافی ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ نماز میں تو سورت فاتحہ ہے نا، یا امام نے پڑھی یا مقتدی کسی نے پڑھی تو ہے نا، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سلام کرے جواب دو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوبارہ شروع کرو قرات۔ اگر آدمی کے کپڑوں پہ احتلام ہے، اس کو آدمی نے واشنگ مشین میں ڈال دیا اور بھی اس میں کپڑے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسی حالات میں کافی دفعہ دھلنے کے بعد ایک دفعہ صحیح پانی سے نکالا کرو، پھر تاکہ پہلے صفائی ہو جائے پھر پاکی ہو جائے، ورنہ وہی تو گندا پانی اندر پھر رہا ہے نا، اسی پھرتا رہے، اس میں کیا مٹی پاک ہوگا۔ اگر موبائل میں قرآن لکھا ہے اس کے پڑھنے کے لیے بھی وضو ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔
ہم جماعت میں ہیں، ہم صفیں بنا رہے ہیں، ہمارے پیچھے ایک آدمی سنتیں پڑھ رہا ہے، ہم اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں، آپ صفیں اپنی بنائیں، اس کو جب فارغ ہوگا جہاں جگہ ملے گی کھڑا ہو جائے گا۔ اگر جماعت کھڑی ہوتی ہے، دو پلر ہیں، ان کے درمیان کوشش کریں کہ پلر کے درمیان نہ ہوں، مجبوری ہے تو جائز ہے، جیسے حج میں رش ہو جاتا ہے، جگہ نہیں ملتی، لوگ سیڑھیوں پہ پڑتے ہیں، تو پلر کون پوچھتا ہے؟ ہاں اگر مجبوری نہیں، حرم خالی ہے، پھر دو ستونوں کے درمیان میں کھڑے نہ ہوں۔ کہتے جی کہ ہمارے کالج میں ہمیں لڑکے بڑے تنگ کرتے ہیں کہ جی ملا مولوی ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ آپ تو ملا مولوی کے پلے ہی نہیں پڑے، آپ تو کالج میں پڑھتے ہیں، آپ ترقی کریں، کہاں ہے مولوی روکنے والا آپ کو؟ بھئی آپ تو مولوی کے پاس آئے ہی نہیں نا، آپ تو پرائمری سے نکلے، پرائمری، مڈل، ہائی اسکول، کالج، ماشاءاللہ، اب آپ کو تو ترقی پہ پہنچ جانا چاہیے تھا نا۔ ترقی کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ ہمیں سمجھاؤ، ترقی کا کیا معنی؟ خدا کو چھوڑ دو، نبی کو چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اسلامی لباس چھوڑ دو، حلال کھانا چھوڑ دو، سور کھانا شروع کرو، شراب پینا شروع کرو، زنا شروع کرو، یہ ترقی ہے؟ ترقی کا فیصلہ تو کرو نا۔ اگر یہ ترقی ہے تو ہم اس کے دشمن ہیں۔ اگر زنا کرنا ترقی ہے، اگر اپنی بہن کو غیروں کے ہاتھ میں خود کھڑا کر کے ڈانس کروانا اگر یہ ترقی ہے تو ہم اس ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر خاوند دوسرے کی بیوی سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، جناب وہ ڈسکو پہ ہے اور تیری بیوی دوسرے کی بغل میں ہے، ہم اس ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر یہ ترقی ہے اس پہ ہم لعنت۔ اگر کسی کی شلوار ٹخنے کے نیچے تھی، ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نماز تو ہو جائے گی، نماز کیوں نہیں ہوگی؟ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کرو جو سنت رسول کا مخالف ہو۔ اگر زیر ناف بال جو ہیں 40 دن سے زیادہ گزر جائیں تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، عبادت تو قبول ہوگی لیکن تم گناہگار ہو، تم کوئی سکھ ہو، سردار ہو، ان کو پال کے رکھنا چاہتے ہو تو سنت ہے ہر ہفتے میں بدن کی صفائی کرو۔ یہ کیا کہ تم خود انسان کے بجائے بندر بننا چاہتے ہو؟ بال تو جانوروں پہ ہوتے ہیں نا۔ یہ بیچارے کیا کریں، فلموں کے ماری ہوئی قوم ہے۔ مزے کرو جناب، فلمیں دیکھو، انشاءاللہ اس دن پتہ لگے گا جب موت آئے گی، پھر پتہ لگے گا کہ مولوی نے ترقی کا راستہ روکا تھا یا شیطان نے ہمیں بہکایا تھا۔ اور یہ جو ترقی کا راستہ چاہتے ہیں نا، جب یہ مر جائیں ان کو کہو اپنا جنازہ صرف پڑھا لیں۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے، یہ ترقی ہے؟ کوئی عقل کرو۔ جو فی امان اللہ کے بجائے ٹاٹا کرو تو یہ ترقی ہے؟ جو اپنے باپ کو یا ابتی یا ابویا یا والدی یا والدی یا سید کہنے کے بجائے جناب ڈیڈی کہیں، یہ ترقی ہے؟ یعنی باپ کو اچھا خاصا انسان ہے، اس کو ڈیڈا بنا دیا۔ ڈیڈی، ڈیڈی سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈا۔ پہلے انہوں نے جناب ماما بنے، مم ہو گئی ہے۔ مم میں کہ جانور ہوتا ہے نا پانی میں، یہ ترقی ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھانا ترقی ہے جس سے استنجا کرتے ہو؟ کھڑے ہو کے کھانا جیسے اونٹ جانور کھاتا ہے، یہ ترقی ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ ترقی ہے اتباع محمد مصطفیٰ۔ صحابہ نے حضور کی غلامی کی، 80 لاکھ مربع پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ ترقی انہوں نے کی، تم نے کی؟ تمہارے بعد جو کچھ تھا وہ بھی کیا۔ ترقی اس کا نام ہے کہ کیسر و کسرا کی تہذیب کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ کھانا کھا رہے ہیں،
اور ایک رومی سپاہی قیدی جو ہے وہ غلام بن کے ہاتھ دھلانے کے لیے اور کھانا لگانے کے لیے کھڑا. حضرت ابی ہریرہ کھا رہے تھے تو ہاتھ سے نوالا گر گیا. بیٹھے تھے مٹی پہ, وہ نوالا جو تھا مٹی پہ پڑ گیا, وہ نیچے دسترخوان تو تھا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اٹھایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے یوں مٹی کو جھٹکا اور کھا لیا. اس رومی سپاہی نے کہا کہ یا ابا ہریرہ دیکھو میں کافر ہوں, لیکن ہمارے ملک میں یہ بڑا عیب ہے, بڑا آدمی, اچھا آدمی, پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ ایک نوالا گر گیا تو مٹی سے اٹھا کے کھا رہا ہے. یعنی یہ دلیل ہوتی ہے کہ بڑا بخیل ہے, بڑا تنگ نظر ہے کہ وہ مٹی والا بھی کھا گیا. تو آئندہ آپ ایسا نہ کیا کریں, ہمارے لوگ جو ہیں اس کو برا سمجھیں گے. آپ نے دیکھا فرمایا اترکو سنت الحبیب لہؤلاء الحمقى, آپ نے فرمایا بدبخت میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی سنت جو ہے وہ تم احمقوں کے لیے چھوڑ دوں. اگر تم احمق ہو تم جانا, میں تو اپنے نبی کی سنت پہ چلوں گا. اللہ کا رزق ہے, گر گیا صاف کیا کھا لیا, کیا بات ہے. میرا بھائی ترقی اتباع قرآن میں ہے, ترقی اتباع سنت میں ہے, ترقی اسلام میں ہے. اسی لیے تم دیکھو نا آخر کہ مسلمان بیچارے تتر بتر ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, پارٹیوں میں ہیں, فرقہ واریت میں ہیں, ایک سوئی نہیں بناتے, ایک سائیکل جو ہے نا پاؤں سے چلانے والا وہ نہیں بناتے ہیں, ایک ٹائر نہیں بنا سکتے, ایک ٹیوب نہیں بنا سکتے ہیں, لیکن ساری دنیا کا کفر ان کے مٹانے پہ لگا ہوا. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جس دن دنیا کو اسلام نظر آ گیا نا صحیح معنی میں, اور نمونہ آ گیا دین محمد مصطفیٰ کا, تو ساری دنیا ان کے ساتھ ہو جائے. اس لیے وہ تمہارے پاؤں کہیں نہیں جمنے دیتے, ورنہ ان کو کیا تکلیف ہو گئی ہے. وہ اسلام کے عدل سے ڈر رہے ہیں. ان کے سامنے حضرت عمر کا عدل ہے, ان کے سامنے مساوات محمد مصطفیٰ ہے, ان کے سامنے ہے کہ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو ابو بکر اور بلال کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا. اسلام تو وہ ہے کہ جہاں سلمان اور صہیب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اسلام تو وہ ہے کہ جہاں غلاموں کو اتنا 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 اونچا کر دیتے ہیں کہ محمد عربی اپنے غلام بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں, وہ تم سے نہیں ڈر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہیں اصلی اسلام کا نمونہ آ گیا, ہم تو گئے. اب دیکھیں نا جی, بات اس کی تھوڑی سی مثال ہے. بعض بینکنگ کے سامنے اسلامی اقتصادیات, اسلامی بینکنگ کا نظام آیا کہ بھئی ایک تو یہودی طریقہ ہے نا بینکنگ کا جو چل رہا ہے, ایک اسلامی طریقہ ہے. اب جب وہ اسلام کا طریقہ ان کے سامنے آیا ہے, اقتصادی اسلامی پہ کتابیں آئی ہیں, اسلامی بینکنگ پہ کتابیں آئی ہیں, ان کے عملی طریقے آئے ہیں, مضاربت کیا ہے, مشارکت کیا ہے, مرابحت کیا ہے, تو اب دنیا میں بڑے بڑے 25 بینک جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار فائدہ تو اسلامی بینکنگ میں ہے, ہم کیوں نہ اس کافر نظام کو چھوڑ کے ان کا نظام لے لیں. کیوں؟ اسلام سامنے آ گیا, ان کو سمجھ آ گیا کہ یار اسلام میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اچھا, اسلامک بینکوں کا قرضہ کبھی نہیں ڈوبتا, ان کے بینکوں کے قرضے جو ہیں وہ ہمیشہ ڈوب جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ سمجھو. مثلا میں نے 1 کروڑ روپیہ لیا قرضہ, جو میں نے بلڈنگ بنانی ہے, ٹھیک ہے. بینک نے مجھے 15 یا 16 یا 14 یا 7 جیسے سود پرسنٹیج پہ قرضہ دے دیا. میں نے کروڑ لے لیا, میں نے مکان تو بنایا ہی نہیں. میں نے وہ تو بچوں کی شادی پہ اور خرچے پہ اور گاڑیاں اور کاریں اور لینڈ کروزر اور فلاں پہ لگا دیا. اب جب وقت آ گیا وہ آمدنی کہاں سے آئے, جائیداد ہی نہیں رہی, آمدنی نہیں رہی, ادا کیسے کروں؟ دیکھو نا اسلام کا کتنا بہتر. ہم کہتے ہیں جناب اسلامی بینک ہو کہ جی میں نے پلاٹ ہے میرے پاس, میں نے مکان بنانا ہے, میرا اندازہ ہے کہ اس پہ 1 کروڑ روپیہ لگے گا. وہ کہیں گے نقشہ لے آؤ, نقشہ لے جائیں گے. وہ کہیں گے دیکھو بھائی ہم 1 کروڑ 25 لاکھ لیں گے, تمہیں مکان بنا دیں گے.
اور یہ 1,25,00,000 ہم اتنے سال میں لیں گے، قسطوں میں لیں گے، قبول؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زمین رہن رکھو۔ بینک نے خود اپنے آدمی بھیج کے تمہاری بلڈنگ بنانی شروع کر دی، تمہیں پیسہ نہیں دے گا، وہ تمہاری بلڈنگ بنائے گا۔ اب جب تمہارا وہ پلادہ کھڑا ہو گیا، ہر چیز بن گئی، وہ کرائے پہ چڑھا دے گا، اپنے پیسے لے لے گا، تمہیں جائیداد پکڑا دے گا۔ وہ تو چیز موجود ہے، گھاٹا کیوں پڑے اور قرضہ کیوں ڈوبے؟ وہ جو بنانا تھا وہ تو بنا ہوا سامنے کھڑا ہے، سارے کاغذ بینک کے پاس ہیں، ڈوبے کیسے قرضہ؟ یہ تو یہودیوں کے قرضے ڈوبتے ہیں کہ ہماری جائیداد ہوتی ہے 50 لاکھ کی، ہم بینک مینیجر سے کمیٹی سے ملوا کے لکھوا لیتے ہیں 2 کروڑ کی، قرضہ لے لیتے ہیں 1 کروڑ، اس کے بعد میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے کیا کریں گے؟ وہی جائیداد لیں گے، لے لیں، وہ تو ہے ہی 50 لاکھ کی، لے لیں، لے جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام پہ رحم فرما۔ یا اللہ دینی جماعتیں درس میں ہیں، تدریس میں ہیں، تبلیغ میں ہیں، سب کی قدم قدم پہ رحمتیں فرما۔ یا اللہ دینی اجتماعات کو کامران و کامیاب فرما۔ یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جہاں ان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ یسر امورنا امور اولادنا امور بناتنا امور من اوصانا واستوصانا وامور من احبنا وامور المسلمین اللهم اجعل لنا والمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔